السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، باب 25واں، زکوٰۃ اور بخل کے بارے میں۔ فرمان الہی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھے بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ ان قریب بخل کردہ مال سے قیامت کے دن ان کو توق پہنائے جائیں گے۔ فرمان الہی ہے ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک کہا ہے۔ مشرک کا معنی یہاں پہ یہ ہوگا کہ مشرک جیسے کام کرنے والے، مشرک جس طرح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس طرح جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ مشرک جیسا کام کرتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں جھول رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگی۔ فرمان نبوی ہے ایک گروہ مہاجرین 5 بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ جب کسی قوم میں کھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مکروہات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگ دستی، قحط سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہو تو کبھی ان پر بارش نہ برسے۔ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جو ان سے ان کا مال و دولت چھین لیتے ہیں، اور جس قوم کے فرما روا کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ بخیل کی زندگی اور سخی کی موت کو ناپسند فرماتا ہے۔ فرمان نبوی ہے 2 عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بدخلقی۔ فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ بخیل کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ فرمان نبوی ہے بخل سے بچو، جس قوم میں بخل آ جاتا ہے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، ناحق خون ریزیاں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بخل کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بخل یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں خرچ کرنے کو مال کا ضیاع اور مال جمع کرنے کو خوبی سمجھے۔ بخل کی بنیاد اولاد اور مال کی محبت، فقر و فاقہ کا خوف اور طول عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے بے شک اولاد بزدل اور بخیل بنا دینے والی ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کی محبت روپیہ جمع کرنے اور اسے سنبھال کر رکھنے میں ہوتی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں ایک دن مر جانا ہے۔ ان بخیلوں کے بارے میں ایک شاعر کا قول ہے، اے بھائی عقل مند لوگوں کی شکل میں بہت سے جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنے مال کی ہر اونچ نیچ کو جانتے ہیں، لیکن اگر ان کا دین چلا جائے تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے بخل ایسی بیماری ہے جو کسی بامروت عقل مند اور دیندار کے لائق نہیں۔ جس نے مال و دولت حاصل کر کے بخل کیا، مجھے زندگی کی قسم وہ دھوکے میں رہا۔
ہائے افسوس جس نے دنیا و آخرت کے حقوق ادا نہ کیے، اس نے حقیر چیز کے بدلے اپنے دین کے بعد دنیا بھی بیچ ڈالی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جب مال کسی دوست کو نفع نہ پہنچائے، کسی عزیز کے کام نہ آئے اور کسی تنگ دست کی حاجت روائی نہ کرے، تو انجام یہ ہوگا کہ مال تو وارث کے ہتھے چڑھے گا اور بخیل قیامت کی شرمندگی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ حضرت بشر کا قول ہے کہ بخیل کی ملاقات موجب ملال اور اسے دیکھنا دل کی سنگینی میں اضافہ کرتا ہے۔ عرب ایک دوسرے کو بخل اور بزدلی پر شرم دلایا کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے، خرچ کرتا رہے اور کمی کا خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے رزق بانٹ دیے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے بخل کوئی فائدہ نہ دے گا اور سخاوت کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔ ایک اور شاعر کا قول ہے، میں نے لوگوں کو اہل سخا کا دوست پایا، مگر دو عالم میں بخیل کا کسی کو دوست نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے بخل بخیلوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے، لہذا میں نے بخل سے کنارہ کشی کر لی۔ بخیل کی ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے مال جمع کرتا ہے، خرچ کرنے سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کی فراوانی سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ ایسے آدمیوں کے لیے حضرت وقی کا قول ہے، بخیل ہمیشہ اس کے وارثوں کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شکاری کتے کی طرح ہے جو بھوکا ہونے کے باوجود شکار کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اسے دوسرے کھائیں۔ ایک ضرب المثل ہے کہ بخیل کے مال کے آنے والے وارث کو خوشخبری دے دو۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، میں بخیل کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا آدمی امانت دار نہیں ہوتا۔ ابلیس لعین بخل کو پسند کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، تجھے کون سا آدمی پسند ہے، کون سا ناپسند ہے؟ ابلیس نے کہا، مجھے مومن بخیل پسند ہے مگر گنہگار سخی پسند نہیں۔ آپ نے پوچھا، وہ کیوں؟ ابلیس نے کہا، اس لیے کہ بخیل کو تو اس کا بخل ہی لے ڈوبے گا، مگر فاسق سخی کے متعلق مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت کے باعث معاف نہ فرما دے۔ پھر ابلیس جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ یحییٰ پیغمبر نہ ہوتے تو میں راز کی یہ باتیں کبھی نہ بتاتا۔